اچھا، تو آج ہم قرآن مجید کی ایک بہت اہم سورت الکہف، اس پر کچھ بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس سورت کی پہلی 110 آیات ہیں، اور کوشش یہ ہے کہ ان میں جو ایمان، آزمائشوں، علم سے متعلق گہرے اسباق ہیں ان کو سمجھا جائے۔ جی بالکل، اور یہ سورت دیکھیں شروع کی آیات ہی واضح کرتی ہیں کہ یہ ایک سیدھی راہ دکھانے والی کتاب کا حصہ ہے۔ یہ خبردار کرتی ہے، ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اچھے اجر کی خوشخبری دیتی ہے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کو متنبہ کر دی ہے جو اللہ کے لیے اولاد کا تصور رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ذہن میں آتا ہے وہ اصحاب الکہف کا قصہ ہے۔ وہ نوجوان جو اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک غار میں پناہ لیتے ہیں، اور پھر اللہ انہیں صدیوں تک سلاتا ہے، پھر جگاتا ہے۔ یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے نا؟ بالکل، اور یہ قصہ فوراً ہی ایک بنیادی سبق دیتا ہے کہ جب معاشرہ آپ کے عقیدے کے خلاف ہو تو ایمان پر قائم رہنا کتنا ضروری ہے۔ ان کی تعداد کتنی تھی اس پر بحث تو ہوتی ہے، آیت 22 میں ذکر بھی ہے، لیکن اصل سبق وہ نہیں ہے۔ اصل نقطہ اللہ کی قدرت اور ایمان کی حفاظت ہے۔ اللہ کا علم وہ تو ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، غیب کا بھی۔ آیت 26 میں واضح ہے۔ صحیح۔ اچھا، پھر سورت میں وہ دو آدمیوں کی مثال آتی ہے۔ ایک جسے اللہ نے دو بڑے خوبصورت باغ دیے تھے، مگر وہ اپنی دولت پر اتنا اترا گیا کہ آخرت کا ہی انکار کر بیٹھا۔ جی۔ اور اس کا دوسرا ساتھی جو مومن تھا، وہ اسے یاد دلاتا رہا کہ بھئی یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ ہاں، اور یہ مثال بڑی زبردست ہے۔ یہ سیدھا آپ کہہ لیں دل پر لگتی ہے۔ مال و دولت، اولاد، یہ یقیناً دنیا کی زینت ہیں، آیت 46 میں بھی آتا ہے، لیکن سورت واضح کرتی ہے کہ یہ اصل میں آزمائش ہے، عارضی۔ اصل کامیابی تو الباقیات الصالحات میں ہے، یعنی وہ نیکیاں جن کا اثر باقی رہتا ہے، جو اللہ کے نزدیک ثواب میں بھی بہتر ہے اور امید کے لحاظ سے بھی بہتر۔ دنیا کی زندگی کی حقیقت وہ پانی کی مثال سے بھی سمجھائی گئی ہے، آیت 45 میں، جیسے پانی زمین کو سرسبز کرتا ہے مگر پھر سب خشک ہو جاتا ہے، بالکل ویسے۔ تو دنیا کی یہ حقیقت سمجھنے کے بعد سورت ہمیں علم اور حکمت کے ایک بالکل مختلف سفر پر لے جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے ایک خاص بندے جنہیں ہم خضر علیہ السلام کہتے ہیں، ان کا واقعہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے علم سیکھنے کی خواہش ظاہر کی، صبر کا وعدہ بھی کیا، لیکن خضر علیہ السلام کے وہ کام، کشتی میں سوراخ کرنا، ایک لڑکے کو قتل کرنا، پھر بغیر اجرت کے دیوار سیدھی کرنا، جی، وہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام سوال پوچھنے پر مجبور ہو گئے۔ اور دیکھیں یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ ہمارا علم کتنا محدود ہے۔ اللہ کی حکمت بعض اوقات بلکہ اکثر ہماری فوری سمجھ سے بالا تر ہوتی ہے۔ ہر اس بظاہر عجیب کام کے پیچھے گہری مصلحتیں تھیں جو بعد میں ظاہر ہوئیں۔ کشتی غریب ملاحوں کی تھی، اسے ظالم بادشاہ سے بچانا تھا۔ لڑکے کے والدین نیک تھے، اس کی جگہ بہتر اولاد ملنی تھی، اور دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ تھا جو محفوظ کرنا تھا۔ یہ صبر سکھاتا ہے، اور یہ کہ ظاہری حالات سے آگے دیکھنا چاہیے۔ لیکن یہ سمجھنا عام انسان کے لیے کتنا مشکل ہو سکتا ہے کہ ایسے کاموں میں بھی بھلائی ہو؟ مشکل ضرور ہے، یقیناً، اور شاید اسی لیے یہ قصہ ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے منصوبوں پر بھروسہ رکھیں، چاہے ہم فوراً سمجھ نہ پائیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ صبر اور یقین یہ یہاں بنیادی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد پھر ذوالقرنین کا ذکر آتا ہے، آیت 83 سے، جنہیں اللہ نے زمین پر بڑا اقتدار اور وسائل عطا کیے تھے۔ یہ بات مجھے ہمیشہ بڑی متاثر کرتی ہے کہ انہوں نے اپنی طاقت کو کیسے استعمال کیا۔ مشرق سے مغرب تک سفر کیا، لوگوں کے ساتھ انصاف کیا، اور پھر یاجوج و ماجوج سے حفاظت کے لیے وہ ایک مضبوط دیوار تعمیر کی۔ جی، اور یہ حکمرانی کی طاقت کے صحیح استعمال کی ایک شاندار مثال ہے۔ سب سے اہم بات یہ کہ اتنی بڑی کامیابی حاصل کرنے کے بعد بھی ذوالقرنین نے تکبر نہیں کیا، فخر نہیں کیا، بلکہ کیا کہا، یہ میرے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے، آیت 98 میں۔
اور یہ بھی واضح کیا کہ جب اللہ کا وعدہ آئے گا تو یہ دیوار بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گی، یعنی طاقت کے ساتھ عاجزی اور اللہ پر مکمل توکل، یہ سبق ہے۔ تو جب ہم ان تمام قصوں کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں، اصحاب الکہف کا ایمان، دو باغ والے کی آزمائش، موسیٰ اور خضر کا علم کا سفر، ذوالقرنین کی طاقت اور ذمہ داری، ان سب میں کوئی مشترک، کوئی کامن تھیم نظر آتا ہے؟ ہاں، ایک واضح تھیم تو آزمائشوں کا ہے۔ ایمان کی آزمائش، دولت کی، علم کی تلاش میں صبر کی آزمائش، طاقت کی، اور ہر قصہ ان آزمائشوں میں کامیابی کا راستہ بھی دکھاتا ہے۔ اللہ پر توکل، شکر گزاری، صبر، عاجزی، اور اپنے اصل مقصد یعنی اللہ کی رضا، اس کو یاد رکھنا۔ اور دیکھیں سورت کا اختتام بھی اسی مرکزی خیال پر ہوتا ہے، آیت 110، کہ اللہ ایک ہے، عبادت خالصتاً اسی کی ہونی چاہیے، اور جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ بالکل۔ ایک آخری سوال یا سوچ جو ذہن میں آتی ہے، سورت کے بالکل آخر میں آیات 103-104 میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کی کوششیں دنیاوی زندگی میں بھٹک گئی ہیں۔ یہ بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کوئی کیسے یہ یقینی بنائے کہ اس کی نیک نیتی، اس کی کوششیں واقعی اللہ کے نزدیک قابل قبول بھی ہیں، کہیں وہ صرف دنیا کا دھوکہ تو نہیں۔